بولیے محبت ہے. اب انہیں کیا بولتا مول صاحب محبت ہے تو آپ لوگ یہ شربتاں روٹاں یہ کنڈے یہ بریانیاں یہ شیرخور میں کئی کو بول صاحب. میں بولا پھر کیا کرنا؟ روزہ رکھو جی مول صاحب, نمازہ پڑھو, ان کو ثواب پہنچاؤ. اوف بہت تیار ہو کے آیا بھائی تو. دیکھو میرے بھائی غور کرنے والی بات ہے. پڑھو بولے سو 5 انچ نہیں پڑھ رہا انہیں. اب انہیں نفل پڑھتا. رمضان میں 1 قرآن پڑھ رہے بھائی بولے تو وہ 1 قرآن نہیں پڑھا سو والا ایصال ثواب کے واسطے 2 قرآن پڑھتا. جو اپنے واسطے نہیں پڑھ لیا انہیں ایصال ثواب کو پڑھتا. تو ہمارے بزرگاں بھی بڑی حکمت والے تھے. ان کو معلوم تھا یہ قیامت کے قریب قوم اتنی دین سے دور جا رہی ہے. بولے پہلے مسجدہ خالی ہو گئے, عبادت سے دور ہو گئے, رہنے کے روزے 30 روزے ہے, اللہ 1 مہینہ رکھو بولا وہ 1 مہینے کے روزے نہیں رکھ رہے ان لوگ. تو اس لیے بزرگان نے دین کیا کرے سوچے, بہت بڑی حکمت بنائے کہ اب ان کو اولیاء اللہ سے جوڑ کے رکھنا ہے. انہیں روزے چھوڑ دیا اور صرف ایصال ثواب ہی رکھا گیا تو انہیں بزرگوں سے دور ہو جائیں گا. نماز چھوڑ دیا تو بزرگوں سے دور ہو جائیں گا. تو بولے اب اس کو جوڑ کے رکھنا ہے. ہدایت ملی سو دن نماز پڑھتا روزے رکھتا, مگر بزرگوں سے جوڑ کے رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بولے آسان کام ہے. گھر میں کچھ بھی پکا لو, پکا کے اس پہ بزرگان دین کے نام پہ فاتحہ پڑھ کے خود بھی کھا لے, بچوں کو کھلا, محلے والوں کو کھلا. یہ تیرا کنیکشن غوث و خواجہ سے جڑ کے رہتا. بولے یہ بزرگوں کی حکمت ہے. کیا ہے بھائی ذرا بولیے, حکمت ہے کیا ہے ذرا بولو. تو ابھی نے بڑا نے روزہ رکھو. ارے رہے سو روزے نہیں رہا رے بھائی انہیں. پھر اب تو یہ محرم کے رہو بولے تو رہتا. مگر اور ایک چیز کیا ہے, صرف روزہ رکھو روزہ رکھو جو ضد ہے نا, یہ ضد حقیقت میں کیا ہے؟ بزرگوں سے توڑنے کی ضد ہے. اللہ اور اس کے رسول سے توڑنے کی ضد ہے یہ. پیارے بزرگ اور دوستو, اب میں بولا میاں آپ اگر محبت میں کھانا کھلا رہے تو اس میں بری بات کیا ہے رے بھائی؟ نہیں ثابت ہی نہیں ہے. بولے تو بولا تو اچھا سمجھائے تو لاکھ سمجھاؤ, نہیں سمجھتا تیرے کو تیرے حساب سے سمجھانا پڑتا. کیا ہوا, ایک داماد کے گھر کو اس کے سسرے آئے, 1-2 دن رہوں گا بول کے. سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے بیچارے داماد کو بیٹی کنے رہوں گا, بچوں کو دیکھوں گا بول کے آئے. جیسے ہی سسرے آئے انہیں بہت خوش ہوا. داماد اماں میرے سسرے میرے گھر کو آ گئے, اللہ آئی بہت مزے لے رہے ہیں. بہت خوش ہوا, بہت خوش ہوا. بولے میرے سسرے آ گئے میرے گھر کو, اتنی اچھی بیٹی دی ہے میرے کو, پکا پکا کے کھلا رہی ہے. آئے بولے مانگا 2 لاکھ 5 لاکھ دیے سو والے آ گئے. بولا بغیر مانگے کے گاڑی دیے, کپڑے دیے, سب دیے. بیچارے آئے, آتی کہ بیٹھا بات کرا. بولے چاسور جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں. سسرے بولے کبھی نے سے اتنا چوپ پکار رہا محبت کرتا ہوں محبت کا, کیا مسئلہ کیا ہے یہ؟ بس ایک خواہش ہے, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور محبت کا تقاضا ہے 2 روزے رکھ لیں گے. بولا آپ بھی 2 روزوں کی نیت کر لو, میں بھی 2 روزوں کی نیت کرتا ہوں کیونکہ محبت کی دلیل ہے روزے رکھنا. سسرے بولا آئے میں شوگر پیشنٹ رہے سو فرض روزے نہیں رہا, انہیں 2 روزے رکھو. بولے مارنے کی چکر میں دیکھ رہا میرے کوئی نہیں. بولے سسور جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں جی 2 روزے رکھو. انہوں نے بولے اماں معاف کر دے میری بیٹی, میں کانکی لا کے ڈال دیا تیرے کو, اس کو محبت ہے تو میرے کو روزے رکھو بول رہا. محبت کا روزوں سے کیا تعلق ہے اماں؟ محبت ہے تو پکاؤ کھلاؤ, روزے رکھو روزے رکھو کیا ہے یہ؟ سسرا بولا اماں معاف کر, انہیں سو گئے بعد میں نکلتا ہوں گھر سے بول کے نکل کے چل دیا سسرا. تو پیارے بزرگ اور دوستو, محبت ہے تو روزے رکھنے سے ہی محبت کا ثبوت نہیں ہے. محبت کا ثبوت کب بنتا؟ اب سسرے کیا کرے 2 دن رہتا ہوں بول کے آئے تو ابھی نے پوچھا کیا جی تمہارے ابا آگے کیا کروں؟ جاؤ جی چکن لے کے آؤ. گیا مارکیٹ کو بہترین 2 کلو چکن لایا, پکا کے کر کے کھلائے. ڈکار لے کے سسرے بیٹھے ہوئے, ساسو ماں کا فون آیا, کیا جی خیریت, کیا داماد ملا بیگم, اتنا محبت والا تو دیکھا نہیں میں اب تک. اجی کیسا معلوم تھا اتنی محبت ہے؟ آئے جب سے کھلا رہا سو کھلا رہا بیگم. یہ جو کھلانا ہے نا, یہ کھلانا محبت کی دلیل ہے. کیا ہے بھائی ذرا بولیے, ذرا زور سے بولیے.
جن سے محبت ہوتی ہے ان کے نام پر بھی کھلایا جاتا ہے, ان کے غلاموں کو بھی کھلایا جاتا ہے. ہمارے کو حسین سے محبت ہے اس لیے ہم کھانا کھلا رہے ہیں, نبی سے محبت ہے اس لیے میلاد میں کھانا کھلا رہے ہیں, غوث اعظم سے محبت ہے اس لیے 11ویں میں کھلا رہے ہیں. تو یاد رکھو دوستو, یہ کھلانا محبت کی نشانی ہے. یہ جو محبت ہوتی ہے وہی آدمی کھانا کھلاتا ہے, اور جس کو محبت ہوتی ہے انہیں کھاتا ہے. اب اس کو محبت نہیں ہے, کھاؤ بولتا کہاں ہے کہاں ہے, ارے کہاں ہے کہ رے بھائی کھانا ہے رے بھائی, کھا, اس کو ایک قرآن میں ڈھونڈ رہا نہیں بھائی. حق اور ایمان سے بولو, آپ 50 قسم کے کھانا کھا لے رہے میرے بھائی, نہ اس کو قرآن یاد آتی, نہ حدیث یاد آتی, نہ دین یاد آتا, نہ اللہ یاد آتا, نہ رسول. اپنے بچے کا ولیمہ ہوا تو 12 قسم کی مرغی بنایا, قرآن میں نہیں ڈھونڈا اتنا بنانا ہے کیا, حدیث میں ہے کیا, صحابہ کرے کیا, نہیں پوچھا. اپنے بچے کا ولیمہ تھا, سب کو کھلا کے نکل گیا. جا کے لوگ جو ہے پوچھے کیا بات ہے میاں, اتنا کئی کو کھلایا؟ جواب دیا نہ میری بیٹے سے مجھ کو محبت ہے. ہم نے جواب دیا, رے نادان, تیرے بیٹے سے تجھ کو محبت ہو جائے تو تو 12 قسم کا کھانا کھلاتا ہے. ہم کو نبی اور اہل نبی سے محبت ہو گئی ہے اس لیے ہم نے بھی کھانا کھلانے کا سسٹم بنا لیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, جشن شہید اعظم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اور اس محبت اہل بیت کے صدقے جاؤ مسلمانوں, میں کسی مولوی کا نہیں, مدینے والے نبی کا کلام سنا رہا ہوں. آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں, احبو آل محمد یومن, آل محمد کی ایک دن کی محبت. حضور کہہ رہے ہیں, کیونکہ حضور کو یہ زمانے کے بارے میں عالم غیب نبی جانتے تھے. قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا, لوگ نماز کے نام پر میری اولاد کی محبت دل سے نکالیں گے, روزے کے نام پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے کے جائیں گے, حسن اور حسین کی محبت دل سے نکالیں گے. حج کے نام پر لوگوں کو بلائیں گے اور میری اور میرے آل کی محبت دل سے نکالیں گے. حضور جانتے تھے نماز نماز نماز, روزہ روزہ, زکات زکات, حج کی رٹ لگائیں گے اور نبی کی محبت سے لوگوں کو توڑ دیں گے. حضور یہ بات جانتے تھے, اس لیے عالم غیب نبی نے فرمایا, احب آل محمد یومن, آل نبی سے, آل محمد سے ایک دن کی محبت خیر من عبادت سنت, 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. بے شک نبی نے کہا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آل نبی کی محبت 1 دن کی, 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اتنا ہی نہیں فرمایا, آگے فرماتے ہیں, وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ, اور جو اسی محبت میں مر گیا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. وہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا. یہ ہے آل نبی کا مقام. دوستو, آج لوگوں نے آل نبی کا مقام نہیں سمجھا, آل نبی کا پوزیشن نہیں سمجھا, آل نبی کے رتبوں کو نہیں سمجھے, جس کی وجہ سے امت آج پریشان ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آج امت کے اندر بہکاوے, گمراہیاں, فتنے, انتشار, اختلافات, نئے نئے قسم کے عذابات آج امت میں مبتلا ہو رہے ہیں. پیارے بزرگوں اور دوستو, اگر آل نبی سے محبت نہیں ہے تو ذرا غور کیجئے گا. میں آپ کو بتاؤں بھائی, ایک بڑی بات بتا رہا ہوں, ذرا آپ توجہ سے سنیں. تھوڑا سا بیٹھ جانا بھائی, آپ کو جانا ہو تو تھوڑا آپ سائڈ سے نکلیں, تھوڑا بیٹھ جائیں. پیارے بزرگوں اور دوستو غور کریں, آج لوگ سنت داڑھی لے لیے, داڑھی چھوڑ رہے ہیں. پوچھے کیا ہوا؟ سنت ہے, سنت. ٹوپی پہن رہے, کیوں؟ سنت. مسواک رگڑ رہے ہیں, گھر سے رگڑ لیتے, نکل رہا, مسجد کو پہنچے تک رگڑ رہا. کیا ہے بھائی؟ سنت. لوگ جو ٹخنوں کے اوپر پہنے, سنت. آنکھوں میں زبردست سرما مال رہے ہیں, کیا؟ سنت. میں پوچھا کیا خالی یہ داڑھی چھوڑنا, ٹوپی پہننا, سرما لگانا, خالی یہی سنت ہے؟ مسواک لے کے, گھس لے کے, لوگوں کے گھروں کو کھٹکے مار مار کے لوگوں کو بلانا, خالی یہی سنت ہے؟ ارے نادان سن, صرف ٹوپی پہننا, صرف سرما لگانا, مسواک کرنا ہی سنت نہیں ہے.
بلکہ مسلمانوں غور سے سنو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جب رسول اللہ پردہ فرمائے تو اس وقت حضرت امام حسین کی عمر صرف 5 سال کی تھی. کتنے سال کی تھی؟ 5 سال کی. ذرا زور سے بولے. 5 سال کی. 5 سال کی عمر تھی حضرت امام حسین کی جب آقا علیہ السلام پردہ فرمائے. جب حضور پردہ فرمائے اس وقت امام حسن کی عمر 7 سال کی تھی. کتنے سال کی تھی؟ 7 سال کی تھی. پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، حضور کی حیات طیبہ کے ظاہری حیات کے 7 سال امام حسن کو ملے، 5 سال امام حسین کو ملے. مگر دوستو ذرا غور کرو، جہاں پر آپ نے صرف لوگوں کو دیکھا انہوں نے رسول اللہ سے صرف مسواک لیا، صرف ٹوپی لیا، صرف سرما لیا، صرف داڑھی لیا، صرف ٹخنوں سے اوپر پہچامہ پہننا لیا. لیکن نادانو، تم نے یہ کیوں نہیں لیا کہ اگر مسواک پر حضور کی حدیثیں ملتی ہے تو بمشکل 25-30 حدیثیں ملیں گی، ٹوپی پر حدیث ملتی ہے 40-50 حدیث ملے گی، کوئی ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننا ہے 20-25 حدیث ملے گی. لیکن خدائے رب ذوالجلال کی قسم، حسین اور حسن کی عظمت پر حدیث کا مطالعہ کرو تو صرف 5 سال کا دور حسین نے پایا، 7 سالہ دور حسن نے پایا. مگر حدیث کو دیکھو، سوری حدیثوں کو جمع کرو تو 10,000 سے زائد حدیث امام حسن اور حسین کی فضیلت پر ملتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، محبت اہل بیت اطہار، نعرہ تمام تکبیر، نعرہ رسالت. تمام حدیث کی دنیا سے اگر حدیثوں کو جمع کر لیں لگ بھگ 10,000 حدیثیں امام حسنین کریمین کی عظمت پر آپ کو مل جائیں گی. بے شک. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جاہل قوم نے اہل بیت کے مقام کو نہیں سمجھا ہے، ان کے رتبوں کو نہیں سمجھا، اس کی وجہ سے آج ان کے نام پر اعتراض ہے. ذرا غور کیجئے گا، یہ قوم مسجدوں میں اہل بیت اطہار کے نام لگے ہوئے نکال رہی ہے. حضرت علی کا نام ہے مسجد سے نکال دیے، سیدہ فاطمہ کا نام ہے مسجد سے نکال دیے، امام حسن کا نام ہے نکال دیے، امام حسین کا نام مسجد کو جا کے دیکھیں، ان کی تو دیوان خانہ دکھ رہا میرے بھائی. اہل سنت کی مسجدوں کو آپ دیکھیں، خدا کی قسم مسجد کو جاتے ہیں تو ایک طرف نام محمد دیکھتے ہیں تو سرکار سے تعلق جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر کا نام دیکھتے ہیں تو ذہن میں ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، دوسری طرف امام حسین کا نام دیکھتے ہیں تو ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. بھٹکے ہوئے انسان کو وہ نام اپنے آقاؤں کی یاد دلا رہے ہیں، مگر ان کی مسجدوں میں نہ نبی کا نام نظر آ رہا ہے، نہ آل نبی کا نام نظر آ رہا ہے، نہ اصحاب نبی کا نام نظر آ رہا ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ معزز سامعین کرام، اب ذرا غور کریں اس خالق کائنات کے کلام پر. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کلام اللہ کا ہے، بے شک. مگر تذکرہ اہل بیت اطہار کا ہو رہا ہے. بے شک. اللہ اللہ ہو کر اپنے نبی کی اہل بیت کی تعریف و عظمت قرآن میں بیان کرے، اور بندہ اگر مسجد میں لکھ لے تو اس میں شرک کی کیا بات ہے، بدعت کی کیا بات ہے، ناجائز کیا بات ہے، اس کے اندر حرام کیا چیز ہے، نعوذ باللہ. بے شک. پیارے بزرگ اور دوستو، آج کی اس جاہل قوم نے نبی اور نبی آل نبی کا مقام نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو رہے ہیں. جبکہ خدا کی قسم اگر نبی کا آل نبی کا مقام سمجھنا ہو تو نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. بے شک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ. صدقے جائیں اس نماز کے جس میں مؤذن بلال ہوتے، مقتدی صحابہ ہوتے، امام نبی ہوتے. بے شک. نماز نبی پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں حالت سجدہ میں ہیں. سرکار امام حسین چھوٹی عمر کے 2 سال 2.5 سال کے ہیں. صحابہ کی صفوں کو ایسے چیرتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اپنے نانا حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار کے کندھے مبارکہ پر دونوں قیر رکھ کر بیٹھ گئے. آئے ہائے ہائے، قربان جائیں. اب مجھے کہنے دیجئے، ایک نقطہ کہتا ہوں، نماز نبی پڑھا رہے ہیں، بے شک. عبادت خدا کی ہے، بے شک. سجدہ نبی کا ہے، خیال حسین کا ہے. سبحان اللہ. خیال اور آقا علیہ السلام کو جیسے ہی حضرت امام حسین کا ہونے کا خیال ہوا تو حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. بے شک. اب آقا
آقا علیہ السلام کا سجدہ طویل ہوا، اتنا طویل اتنا طویل اتنا طویل کہ صحابہ اکرام گمان کرنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام کہیں نماز چھوڑ کر چلے تو نہیں گئے. اللہ اکبر، اتنا طویل ہوا. آقا علیہ السلام نے اپنے حسین کو سجدے میں اپنے کندھوں پر پائے، لیکن ہاتھ سے ہٹانا یا خود اٹھ جانا حضور نے گوارا نہیں کیا. جب تک حسین کندھے پر بیٹھے رہے نبی حالت سجدہ میں رہے. حضرت امام حسین جیسے ہی ہٹے نبی سجدے سے سر اٹھائے، آقا علیہ السلام نے نماز کو مکمل کی، سلام پھیرا تو نبی پاک